الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس جلسے کے مخصوص اور خصوصی شاعر مداح رسول، مداح خیر الانام حضرت محترم عنبر مشاہدی صاحب سے بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھے کلام، بہت اچھے اشعار آپ نے نعت و منقبت کے سماعت کیے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور انہیں صحت اور درازی عمر سے سرفراز فرمائے۔ تمام حاضرین، سامعین اور میری ماں بہنوں اور بالخصوص علماء کرام کو اللہ تعالی آج کی مبارک شب کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ جلسہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ گناہ کے بجائے ہم نیکی کا کام کر سکیں۔ ہم اس موقع پہ گانا نہیں بجاتے، قوالی نہیں سنتے، طبلے ہارمونیم کا اہتمام نہیں کرتے، بلکہ ہم نبی کی نعت سنتے ہیں، بزرگوں کی منقبت سنتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں۔ بارہا ہمارے علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ فوٹو نہیں کھینچنا چاہیے، فوٹو کھینچنا کھنچانا یہ سخت حرام کام ہے۔ آج کل یہ ماحول بن چکا ہے کہ لوگ میلاد شریف کی محفلوں میں، مسجدوں میں عمرہ کرتے وقت، طواف کرتے وقت بزرگوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں کہ آدمی میلاد شریف میں اس لیے آتا ہے کہ اسے برکتیں حاصل ہوں، وہ گناہ سے پاک اور صاف ہو کر کے یہاں سے جائے۔ مسجد میں آدمی اس لیے آتا ہے کہ اللہ کی عبادت و بندگی کرے، مزار پہ اس لیے جاتا ہے کہ اسے موت کی یاد آئے، وہ سوچے کہ جب اتنے بڑے بڑے اللہ والے لوگوں کو موت نے نہیں چھوڑا تو ہماری آپ کی کیا گنتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آدمی جہاں اور جو کام نیکی ہی کے لیے وجود میں آئے، اس میں بھی اگر آدمی برائی کا کام ڈھونڈ نکالے تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری کم نصیبی ہے اور ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ بارہا ہم لوگ بتاتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کہتے، اس کے ذمہ دار نہیں، لیکن ہم لوگ بارہا آپ لوگوں کے سامنے یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں، غوث پاک کا نام لیتے ہیں، تو ان بزرگوں کی باتوں پہ عمل بھی کرنا چاہیے، ان کو ماننا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا دین سوشل میڈیا یا ٹی وی ٹیلی ویژن یا فوٹوگرافی کے سبب سے نہیں ہے، ہمارا دین اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کے بعد نبیوں کے صحابہ آئے، اور اس کے بعد تابعین، اولیاء اللہ، اور آج کے زمانے میں علماء اسلام اس دین کے ترجمان ہیں، قرآن کے ترجمان ہیں، حدیث مصطفیٰ کے ترجمان ہیں کہ جو ان باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لوگوں کو یہ بات خوب اچھی طرح کان کھول کر کے سن لینی چاہیے کہ جو گناہ آپ کرتے ہیں اس کے ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ اس لیے کہ آپ کو بارہا بتایا جاتا ہے، پھر بھی آپ نہیں مانتے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تقریریں سنیں، نعتیں سنیں، اور روز جلسے ہو رہے ہیں، روز تقریریں ہو رہی ہیں،
فوٹو بنانے کی ضرورت ہے. اگر فوٹو ہی بنانا ہوتا تو خواجہ غریب نواز کا فوٹو ہوتا, لیکن خواجہ غریب نواز کا فوٹو نہیں, غوث پاک کا فوٹو نہیں. تو ہمیں ان باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے سے قبل میں یہ واضح کر دوں کہ آج ہم اور آپ اس عظیم الشان اجلاس میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں یہ مبارک اور مسعود موقع اس لیے مل رہا ہے کہ ہمارے محترم جناب مشتاق صاحب نے ہمیں اور آپ کو نیکی کا موقع فراہم کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور نیکی کے کام. تو یہ بھلائی کا کام ہے, نیکی کا کام ہے. نبی کی نعت سننا ایک الگ کام ہے, لیکن خود سننے کے ساتھ ساتھ پورے محلے والوں کو نبی کی نعت سنوانا, نبی کی بات سنوانا, اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا, یہ کیا ہے؟ یہ بھلائی کا ایسا کام ہے کہ جو خود تو کر ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہمارے آپ کے لیے بھی بھلائی اور نیکی کا انہوں نے انتظام کیا. اللہ تعالیٰ مشتاق صاحب کو, ان کے اہل و عیال کو, ان کے بچوں کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. آج کی رات میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. آپ سب مل کر کے دعا کریں اپنے اس محسن کے لیے کہ جس نے ہمارے آپ کے لیے نیکی کا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی اور گناہ کے کام میں مدد نہ کرو. لیکن دنیا میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو گناہوں پہ مدد کرتے ہیں. ایک آدمی جاتا ہے فلم دیکھنے یا گانا سن رہا ہوتا ہے, دوسرے کو بھی سناتا ہے. ایک آدمی اگر جوک سناتا ہے تو دوسرے کو سنا کر کے ہنساتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے منورنجن کا کام کیا, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے. جتنا گناہ ان سے ملے گا وہ تو ملے گا ہی, جتنے لوگ اس گناہ میں حصہ لیں گے ان سب کا گناہ اس سنانے والوں کو ملے گا, برائی کا آغاز کرنے والوں کو ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو گناہوں سے اور برائیوں سے بچائے. میں مشتاق صاحب کو تو نہیں جانتا تھا, پہلی بار میرا تعارف ہوا جماعت اہل سنت کے ممتاز عالم خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی کمال اختر صاحب قادری چرہ محمد پور فیض آباد نے مجھے حکم فرمایا کہ یہاں پہنچنا ہے. میں آپ کے درمیان میں آ گیا. تھوڑی دیر میں آپ سے ہم کلام رہوں گا. میں ان تمام علماء کا شکر گزار ہوں کہ یہ حضرات رات کے اس حصے میں اپنے قیمتی وقت دے رہے ہیں. نقیب جلسہ کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, رات بھر بیٹھنا ہوتا ہے, شروع سے لے کر کے دعا تک ختم ہونے تک اس بیچارے کو فرصت نہیں ملتی ہے. ہم جیسے لوگوں کی تعریف کرنی ہوتی ہے, چاہے کوئی چھوٹا یا بڑا آئے, سب کے لیے اچھے اچھے الفاظ, عمدہ القاب سے اسے یاد کرنا ہوتا ہے, آپ کو جگانا ہوتا ہے. رات بھر بیچارہ وہ یہ کام کیا کرتا ہے, پھر بھی لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اللہ تعالی نظما کو, نقبا کو, شعراء کو اور تمام علماء اہل سنت کو حق بولنے, سچ بولنے, حق پر عمل کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات زمانہ بڑا عجیب و غریب سا آ چکا ہے. آدمی برائی کے لیے تو ہزاروں روپے خرچ کر سکتا ہے, لیکن نیکی کے کام پر بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایسا کچھ کر سکے. جہاں نام نمود کی بات آتی ہے تو آدمی پیسے خرچ کرتا ہے, دھڑلے سے پیسہ خرچ کرتا ہے, لیکن ابھی بات آ جائے مسجد کی, بات آ جائے امام کی تنخواہ کی, بات آ جائے مدرسے کی. ابھی رمضان شریف آ رہا ہے, مدرسے والے آئیں گے. لوگ کس قدر بدک کے بھاگتے ہیں, آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے. مسجد کا امام 5-7 ہزار روپے میں, 10,000 روپے میں کس طرح سے اپنی زندگی
زندگی گزارتا ہے. ہماری عوام کو اس بات کا احساس نہیں, ہمارے لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں. ایک ایک گھر میں 4-4 5-5 ہزاروں روپے کے موبائل چلتے ہیں. ہر موبائل میں 250-300 روپے کا ریچارج ہوتا ہے. گھر میں جتنے لوگ ہیں لگ بھگ سارے لوگ پان پکار مسالہ کھانے کے علاوہ یہ ایکسٹرا کھانا, چائے, کافی, آئس کریم, یہ تمام چیزیں چلا کرتی ہیں. لیکن ہمیں آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ مولانا جو آپ کے مکتب میں پڑھا رہا ہے, وہ مولانا جو آپ کے بچوں کو کلمہ سکھا رہا ہے, وہ مولانا جو آپ کے بچوں کو ادب بتا رہا ہے, وہ مولانا جو آپ کے بچے کا نکاح پڑھا رہا ہے, وہ مولانا جو آپ کی دینی ضرورتوں کی تکمیل کر رہا ہے, وہ امام جو آپ کے فرائض کی ادائیگی میں ہم رول ادا کر رہا ہے, وہ کیسے زندہ رہتا ہے, اس کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی ہیں. آدمی سوچتا ہے کہ مسجد کے مولانا کو کیا ضرورت ہے, ان کو کھانا دے دیا گیا کافی ہو گیا. مسلمانوں یاد رکھو, اگر مسجدیں آباد رہیں گی تو آپ بھی آباد رہیں گے, اور جس محلے کے مسجد ویران ہو جائے گی یاد رکھو کہ وہ آبادی بھی ویران ہو جائے گی. وہ آبادی آباد نہیں رہے گی, ان کے قلوب آباد نہیں رہیں گے. آج مسلمانوں کی بے چینی, بے قراری اور پریشانی کا سبب یہ ہے کہ ہماری مسجدیں آباد نہیں ہیں, ہماری عبادت گاہیں آباد نہیں ہیں, ہمارے علماء خوشحال نہیں ہیں, ہمارے ائمہ خوشحال نہیں ہیں. وہ جو دین کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں وہ خوشحال نہیں ہیں. ہمیں ان باتوں پر دھیان دینا چاہیے, سمجھنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ یہ مسجدیں ہیں تو ہمارا وجود ہے. ان مسجدوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گاؤں مسلمانوں کا ہے, ان مسجدوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گاؤں مسلم آبادی ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, جہاں مسجدیں ہوتی ہیں امن و امان ہوتا ہے, جہاں مدرسے ہوتے ہیں وہاں امن و سلامتی کا پیغام دیا جاتا ہے. تو ان مسجدوں کو آباد کرنا ہمارا کام ہے, آپ کا کام ہے, ہمارے سماج کا کام ہے, ہماری سوسائٹی کا کام ہے, ہمارے معاشرے کا کام ہے. ہم میں سے ہر آدمی رونا روتا ہے کہ مسلمان پریشان حال ہے, بلا شبہ پریشان حال ہے, لیکن کیوں پریشان حال ہے کبھی ہم نے آپ نے اس پر غور نہیں کیا. میں عرض کروں گا, لیکن آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری جہان کے ماوا و ملجا پیغمبر آقا کونین مالک دارین, ہم غریبوں کے سرکار, مدینے کے تاجدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, کشتی و امت کے کھمنہار, رحمت پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کنز الکرامت جبل الاستقامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین سیدنا الامام الہمام سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان محبوب کائنات کی تعریف و توصیف فرما رہے ہیں, نبی کی نعت کہہ رہے ہیں, نبی کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, حرما نصیب ہوں تجھے, امید گاہ کہوں, جانے مراد اور کانے تمنا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, جو اللہ کی مخلوق ہے اور ہم ساری کائنات کے لوگوں کا مالک و مختار ہے, وہ جو سب کا مالک ہے, وہ جو سب کا سرور ہے, وہ جو سب کا سردار ہے, جسے اللہ نے پوری کائنات میں سرداری عطا فرمائی ہے. اس سرکار کی شان ہم کیوں نہ بیان کریں, ان کی نعت ہم کیوں نہ بیان کریں, انہی کا ذکر جمیل ہو رہا ہے, ان کے
پاکیزہ اطوار کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کے اخلاق کریمانہ کا ذکر جمیل ہو رہا ہے، اس نبی کی بات ہو رہی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے، نہ مرنا یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے، قسم اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے۔ ہم اور آپ نبی کی بات کر رہے ہیں، ہم اور آپ بزرگوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جشن ویسے کرنی ہے۔ جشن ویسے کرنی کو منایا جا رہا ہے؟ یہ کون ویسے کرنی ہے جن کا جشن منایا جا رہا ہے؟ یہ کون ویسے کرنی ہے جن کے نام پہ جلسہ ہو رہا ہے؟ یہ کون ویسے کرنی ہے جن کی بات ہو رہی ہے، جن کا نام لیا جا رہا ہے؟ جانتے ہیں ان کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ ان کا نام ہم مولانا لوگوں نے لینا نہیں شروع کیا، بلکہ پہلے نبی نے ان کا نام بتایا ہے، نبی نے ان کا ذکر کیا ہے، نبی نے ان کی بات کہی ہے، نبی نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے ان کا ذکر پورے زمانے میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمارا خاندان کے اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں ہے، برادری کے اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ بظاہر ہماری کوئی ناطاداری ہے، لیکن حضرت ویس کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے اور مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له ویس، سرکار فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک شخص یمن سے آئے گا، ایک شخص تمہارے پاس یمن سے آئے گا۔ حضور نے کس سے فرمایا؟ حضرت عمر ابن خطاب سے فرمایا کہ تمہارے پاس ان رجلا یاتیکم من الیمن یقال له ویس، فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس یمن سے ایک آدمی آئے گا، ایک شخص آئے گا، اسے ویس کہا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فلا یدعو بالیمن غیر ام اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ یمن کو اس نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ اکیلی اس کی ماں تھی، وہ ضعیفہ تھی۔ یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث پاک میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اور مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، سرکار نے حضرت عمر سے فرمایا کہ ایک شخص یمن سے آئے گا۔ جانتے ہیں یمن کہاں ہے؟ یمن مکہ مکرمہ کے دائیں سائیڈ پہ ہے، یمین کا معنی دائیں ہوتا ہے، اس لیے اس شہر کو، اس ملک کو یمن کہا گیا کہ یمین کا معنی دائیں ہوتا ہے، وہ مکے سے خانہ کعبہ سے دائیں طرف ہے، یا اس لیے کہا گیا کہ یمن برکت والا شہر ہے، یمن برکت کی جگہ ہے، اور یمن کا معنی برکت کیا آتا ہے۔ حدیث پاک میں یمن کے لیے اور شام کے لیے حضور نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ مکے سے دائیں جانب یمن ہے اور بائیں جانب شام ہے، اس لیے یمن کو یمن کہا جاتا ہے، شام کو شام کہا جاتا ہے۔ یمن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یمن سے آنے والا شخص کون ہوگا؟ اس کا نام ویس ہوگا۔ یہ ویس کون ہے؟ یہ حضرت ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو تابعی کہا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا اِنَّا خَيْرَ التَّابَعِينَ يُقَالُ لَهُ وَيْسْ، سرکار نے فرمایا کہ تابعین میں سب سے بہتر وہ شخص ہے کہ جسے ویس کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ویس قرنی کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، آپ کے دور خلافت میں حضرت ویس قرنی مکہ مکرمہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب نے جب ان کو دیکھا تو دیکھ کر کے آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ویس۔ آپ نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یمن سے آیا ہو۔ آپ نے کہا کہ تم اپنی ہتھیلی دکھاؤ، اپنا پہلو دکھاؤ۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ یمن کے جسم پر برس کے داغ تھے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اس نے اتنی دعا کی کہ اللہ نے برس کی بیماری کو ختم فرما دیا، لیکن ایک درہم کے برابر اس کے بائیں پہلو پہ داغ رہ گیا ہے جو نشانی کے طور پہ تھا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر کے پہچان لیا، اور جب پہچان لیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے تم لوگ اپنے حق میں اور میری امت کے حق میں دعا کرانا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کس سے؟ صحابہ سے کہ ویس سے کہنا
کہ وہ تمہارے لیے بھی دعا کرے اور میری امت کے لیے دعا کرے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت شیخ فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ حضرت ویس قرنی کے لیے سرکار نے اپنا جامع مبارک بھیجا تھا حضرت عمر اور حضرت علی کے ہاتھوں، اور جب وہ جامع حضرت ویس قرنی کے پاس پہنچا، حضرت ویس قرنی اسے لے کر کے جنگل میں گئے اور اسے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، کہنے لگے اے پروردگار یہ تیرے محبوب کا پیراہن مبارک ہے، میں اس وقت تک اسے نہیں پہنوں گا جب تک کہ محبوب کی تو ساری امت کو نہیں بخش دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب کی امت کے ایک حصے کو بخش دیا۔ ویس قرنی عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں، جب تک کہ تو رسول پاک کی امت کو نہیں بخش دیتا ہے میں یہ کرتا نہیں پہنوں گا۔ بار بار کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، یہاں تک کہ غیب سے ندا آئی یہ ویس جا، میں نے قبیلہ ربیہ اور مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے محبوب کی امت کو بخش دیا۔ قبیلہ ربیہ اور مضر یہ دو قبیلے ہیں کہ جہاں کے لوگ کثرت کے ساتھ بکریاں پالتے تھے۔ بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں آپ نے کبھی گنا ہے؟ نہیں، گنا بھی نہیں ہے، اور گننا چاہے تو بڑا مشکل ہے، ایک بکری کے بال کو گننا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ ربیہ اور مضر کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی تعداد میں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ سرکار کے جبہ مبارکہ، آپ کے قمیص مبارک کی برکت یہ ہے کہ اسے لے کر کے ویس قرنی نے دعا کیا تو اللہ نے امت کی اتنی بڑی تعداد کے گناہوں کو بخش دیا اور ان کو جنتی بنا دیا۔ اللہ اللہ، یہ حضرت ویس قرنی ہے، ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے، ان کا ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھتے تھے۔ ہر آدمی چاہتا ہے لباس پہنتا ہے تاکہ دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ بڑا بڑھیا آپ کا سوٹ ہے، آدمی گھر بنواتا ہے تاکہ لوگ کہیں بہت اچھا آپ کا محل بنا ہوا ہے، آدمی گاڑی خریدتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بہت عمدہ گاڑی ہے، بہت مہنگی گاڑی ہے، نئی کمپنی کی گاڑی ہے۔ آدمی دنیا میں نام چاہتا ہے، لیکن ویسے قرنی وہ ہیں کہ جو جنگلوں میں رہتے تھے، دیوانوں کی طرح رہتے تھے، بکریاں چلاتے تھے اور اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے۔ آج کے ماحول میں مسلمانوں ذرا سوچو، آج ماؤں کا کیا رہ گیا ہے؟ ماؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آدمی اپنے بیوی بچوں میں اتنا مگن ہے، اپنے کاروبار میں اتنا کھویا ہوا ہے، اپنے دوستوں یاروں میں اتنا مشغول ہے کہ اسے ماں باپ کی فکر نہیں ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لگتا ہے کہ یہ بوجھ ان کو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن آپ سوچو، جس ویس قرنی کا آج ذکر ہو رہا ہے، یہ ویس قرنی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ لا یدعو بالیمن غیر ام لہو، کہ یمن کو اس لیے انہوں نے نہیں چھوڑا اور رسول پاک کی بارگاہ میں اس لیے وہ حاضر نہیں ہو سکے کہ اکیلی ان کی ماں تھی اور وہ بوڑھی تھی، ضعیفہ تھی، ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، گھر میں کوئی دوسرا نہیں تھا، اس لیے حضرت ویس مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکے، سرکار کی زیارت نہیں کر سکے، ماں کی خدمت کرتے رہے۔ لیکن آج گھر میں ماں ہوتی ہے، کراہ رہی ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو دوا علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ویسے قرنی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے، اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے، اسی حال میں انہوں نے زندگی گزار دی۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے لکھا ہے کہ حضرت ویس پوری زندگی اپنے آپ کو چھپا کر کے رہے۔ جب مکہ مکرمہ گئے، حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ تم کہاں رہنا چاہتے ہو؟ تو ویس نے کہا کہ میں کوفہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کوفہ چلے جاؤ۔ حضرت ویس کوفہ آ گئے اور کوفہ میں گمنامی کی زندگی گزارتے رہے۔ انہوں نے پوری زندگی کوفہ میں گزار دی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کون شخص ہے۔ لکھا ہے کہ قیامت کے دن یہ ویس جب پل صراط سے گزریں گے اور جنت کی طرف جائیں گے تو انہی کی شکل کے 70,000 فرشتوں کی جماعت میں حضرت ویس کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ یا اللہ، ویس جنت
جنتی ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، 70,000 فرشتوں کی جماعت کی کیا ضرورت ہے؟ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ 70,000 فرشتوں کی جماعت میں اس لیے بھیجا جائے گا بھیڑ میں تاکہ حضرت ویس کو کوئی پہچان نہ سکے۔ پوری زندگی ویس نے مخلوق خدا سے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آبرو کو برقرار رکھنے کے لیے قیامت کے دن بھی ان کو اولین و آخرین سے چھپا کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں لے جائے گا۔ آپ سوچئے ایسے ایسے اللہ کے بندے اس دنیا میں گزرے ہیں، ایسے ایسے لوگ دنیا میں رہے ہیں۔ اے لوگوں، آج کی رات تو مبارک رات ہے کہ آج کی رات میں اگر کوئی چاہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں تو اللہ کی رحمت جلوہ گر ہے، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، اللہ پکارتا ہے، اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ شب برات یعنی اس رات میں، اس رات کو چھٹکارے کی رات کہا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کر کے طلوع صبح صادق تک تجلیات الہی کا ظہور آسمانی دنیا پر ہوتا ہے اور رحمت ازدی آواز دیتی ہے، حل من مسترزق، ہے کوئی جو مجھ سے روزی طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے مال چاہتا ہو، ہے کوئی جو مجھ سے دولت چاہتا ہو، ہے کوئی جو مجھ سے حلال روزی کا مطالبہ کرتا ہو، اور کوئی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے ایسا جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، گناہوں کی مغفرت چاہے، گناہوں سے نجات چاہے، گناہوں سے بخشش چاہے، کوئی جنت کا مطالبہ کرنے والا ہے، کوئی ایمان کا مطالبہ کرنے والا ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی حلال روزی چاہتا ہے، کون ہے جو مانگنے والا مانگتا ہے؟ ہمارا خدا ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے، ایسا کریم ہے جو کافروں کو روزی دیتا ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ اگر مسلمان روزی طلب کرے تو کیا ہمارا خدا روزی نہ دے گا؟ اگر کوئی مسلمان مغفرت طلب کرے تو کیا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو نہ بخشے گا؟ آج کی رات میں ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ آج ہی کی رات کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات میں اچانک گھر سے نکل پڑے، حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے اور قبرستان چلے گئے، جنت البقیع چلے گئے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا وہ قبرستان ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو اس میں دفن کیا جائے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ آپ ذرا سوچئے، جو اس میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایمان کے ساتھ جو دفن کیا جائے گا، ایمان والا جو دفن کیا جائے گا، اگر وہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ قیامت کے دن میں اس کی مغفرت طلب کروں گا، اس کے حق میں میں دعا کروں گا اور اللہ تعالی حضور کی دعا رد نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ نبی دعا کریں خدا رد فرما دے، یہ خدا کی شان سے بعید تر ہے، خدا ایسا نہ کرے گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جنت البقیع میں جو دفن ہوگا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کی رات میں جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ سرکار بغل میں تشریف فرما نہیں ہے۔ آپ اٹھیں اور پیچھے پیچھے چل پڑیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ قبرستان کے قریب آئیں، قبرستان قریب ہی تھا۔ آپ آئیں، سرکار نے دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں ڈر تھا، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ عائشہ آج کی رات وہ ہے کہ آج کی رات میں اللہ تعالی گناہگاروں کی
کی مغفرت فرماتا ہے، دعا کرنے والوں کی دعا کرتے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے میں جنت البقیع آیا ہوں کہ مردوں کی مغفرت کی دعا کروں۔ آپ بتاؤ کہ سرکار تو جنت البقیع میں جائیں، جنت البقیع میں اس وقت کون دفن ہوگا؟ صحابہ مدفون ہوں گے، ان کے پاس نمازوں کی کمی نہیں، ان کے پاس روزوں کی کمی نہیں، ان کے پاس جہاد کی کمی نہیں، ان کے پاس شہادت کی کمی نہیں، ان کے پاس تلاوت کی کمی نہیں۔ اور جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ جن صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، حضور ان کی مغفرت طلب کرنے کے لیے قبرستان تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج کا اگر سنی مسلمان قبرستان چلا جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور تو قبرستان تشریف لے جا رہے ہیں اور دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان جایا کرو، سرکار نے فرمایا کہ جب قبرستان جایا کرو تو کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل الدیار انتم سلفنا ونحن بکم لاحقون انشاءاللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ جب قبرستان جاؤ تو جا کے کہنا السلام علیکم ورحمت اللہ، ایک قبر والو تم پر سلامتی ہو اور اللہ کے رحمتیں ہو، تم ہم سے پہلے آ گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ اب یہ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ قبرستان جاؤ، قبروں پہ جاؤ، مسلمانوں کی قبروں پہ جاؤ تو جا کر کے سلام کرو۔ آپ بتائیے کہ نبی تو فرما رہے قبر پہ جاؤ تو جا کر کے سلام کرو، سنی مسلمان اگر میلاد میں اپنے نبی پر سلام پڑھ دے تو نادان کہتے ہیں کہ یہ سلام پہنچتا نہیں ہے۔ ارے جب تمہارے باپ دادا تک تمہارا سلام پہنچ جاتا ہے تو امتی کا سلام نبی کی بارگاہ میں کیوں نہیں پہنچے گا؟ جب تمہارا سلام تمہارے ماں باپ تک پہنچ جاتا ہے، تمہارے دادا دادی تک پہنچ جاتا ہے تو ہم امتیوں کا سلام بھی مدینے کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت میں لاکھوں سلام، ہم غریبوں کی آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرمت میں لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وکان کانے لالے کرامت میں لاکھوں سلام، میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل و ہندو عشیرت میں لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور محشر میں ہر آدمی پریشان ہوگا، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ محشر میں باپ بھاگ رہا ہوگا، بیٹا بھاگ رہا ہوگا، بیوی بھاگ رہی ہوگی، جوڑو بھاگ رہی ہوگی، بھائی بہن بھاگ رہے ہوں گے، قبیلے والے بھاگ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کی شان ہی اور ہے، ہر آدمی اپنے اپنے میں پریشان ہوگا۔ جہاں ہر آدمی بھاگ رہا ہوگا یوم یفر المرء لاخیہ، کہ بھائی بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، ماں اور باپ بھاگ رہے ہوں گے، وصاحبتہ وبنیہ، اور جوڑو اور بیٹے بھاگ رہے ہوں گے، یہ سب بھاگ رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت بھاگ نہیں رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہم سنیوں سے رہا نہ گیا اور ہم نے کہا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نبی پر صلاۃ و سلام اسی لیے بھیجتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام بھیجنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کی قبر پہ جا کے سلام کرتے ہیں اور وہ سلام کرنا ناجائز نہیں ہے تو نبی پر سلام بھیجنا بھی ناجائز نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبر
قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ اس سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں قبروں کی زیارت کرو۔ آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، مسلمان روز جائے نہ جائے شب برات آتی ہے، شب قدر کی رات آتی ہے، شب معراج کی رات آتی ہے، مسلمان قبرستان جاتا ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے، قبروں پہ جاتا ہے، اولیاء اللہ کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہنچتا نہیں ہے، جو مر گیا اس کا کام ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں صحیح کہہ رہے ہو، تمہارا تو بالکل ہی نہیں پہنچتا ہے، لیکن ہمارا پہنچتا ہے۔ ہمارا پہنچتا ہے جب ہی ہم پہنچا رہے ہیں۔ آپ اگر یہاں سے فون لگائیں بامبے، آپ کا بیٹا یا کوئی ہو، فون نہ ملے، بات نہ ہو، آج لگایا بات نہ ہوئی، کل لگایا بات نہ ہوئی، ہفتے بھر کے بعد لگایا بات نہ ہوئی، 1 سال کے بعد لگایا بات نہ ہوئی، بار بار لگایا، اب بیوی کہہ رہی ہے بات تو نہیں کرتے ہو۔ باپ نے کہا کہ کیا بات کریں، فون لگاتے ہیں بات ہو نہیں پاتی ہے، فون پہنچتا نہیں ہے یا فون اٹھتا نہیں ہے۔ اگر بات نہیں ہو رہی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں کہ جب فون اٹھ نہیں رہا ہے، بات نہیں ہو پا رہی ہے، جواب نہیں آ رہا ہے، تو فون کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ اگر فاتحہ کرنے سے فائدہ نہ ہو تو بلا شبہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے فاتحے سے فائدہ پہنچتا ہے، اور جب ہی ہم یہ فاتحہ دلاتے ہیں، جب ہی ہم نیاز دلاتے ہیں، ہمارا پہنچتا ہے، ان کا نہیں پہنچتا ہے۔ جانتے ہو کیوں نہیں پہنچتا ہے اور ہمارا کیوں پہنچتا ہے؟ ہمارا اس لیے پہنچتا ہے کہ پہنچانے والے بھی مسلمان ہیں، اور جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ ان کا یہاں معاملہ یہ ہے کہ نہ پہنچانے والا مسلمان ہے اور جس کو پہنچا رہا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اسے پہنچے گا جو مسلمان ہو۔ اگر یہ بلب صحیح ہوگا، آپ بٹن دبائیں گے، بلب جلے گا۔ اگر بلب فیوز ہے، ایک بٹن نہیں، گھر کے سارے بٹن دبا دیجئے، یہ بلب نہیں جلے گا۔ بلا شبہ مرنے والا جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، اگر صاحب ایمان ہے، عاشق رسول ہے، آپ درود پڑھیں گے پہنچے گا، سلام پڑھیں گے پہنچے گا، فاتحہ دلائیں گے پہنچے گا، قرآن خوانی کریں گے پہنچے گا، میلاد کرائیں گے پہنچے گا۔ لیکن اگر بے ایمان ہے، نبی کو اپنے جیسا کہتا تھا، تو نہ نیاز پہنچے گا، نہ نیاز پہنچے گی، نہ فاتحہ پہنچے گا، نہ درود و سلام پہنچے گا، نہ ایصال ثواب پہنچے گا۔ بلا شبہ ہم اہل سنت کا پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم ہر شب برات کے موقع پر اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے ہیں، دوستوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ فاتحہ دلانے میں بھی ایک حکمت ہے کہ فاتحہ دلا کر کے صرف خود ہی کھا لینا یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ ویسے تو آدمی جو کھانا اپنی بیوی کو دیتا ہے یا جو اپنے بچوں کو آدمی کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اپنے حدیث میں آیا ہے کہ بیوی کو جو کھانا شوہر دیتا ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر مدرسے کے مولانا کو یا مسجد کے امام کو کسی نے کھانا کھلایا، مدرسے کے طالب علم کو کسی نے کھانا کھلایا، کسی مسافر کو کسی نے کھانا کھلایا، کسی غریب پڑوسی کو کسی نے کھانا کھلایا، کسی غریب کی کسی نے مدد کی، تو کیوں نہیں اس کا ثواب ہمارے مردوں کو پہنچے گا، بلا شبہ پہنچے گا، اور پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سالوں سے مسلمانوں کا اس پہ عمل چلا آ رہا ہے، مسلمانوں کا دستور چلا آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سب تو ان مولانا لوگوں نے بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ ہم مولانا لوگوں نے بنا دیا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز کو کس مولانا نے بتا دیا تھا؟ غوث اعظم کو کس مولانا نے بتا دیا تھا؟ یہ غوث پاک آپ کی یہاں نیاز کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کی یہاں فاتحہ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں، میں تو بغداد شریف میں رہا ہوں، وہاں بھی میں نے دیکھا کہ میلاد النبی کی رات میں، معراج والی رات میں، شب قدر والی رات میں، شب برات والی رات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، وہاں بھی میلاد النبی کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں، عربی زبان میں وہ تقریریں کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ہر جگہ ان راتوں کو یاد کیا جاتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے شب قدر کو منتخب فرما لیا ہے، شب برات کو منتخب فرما لیا ہے۔ ساری راتیں اللہ کی، سارے دن اللہ کے، لیکن اللہ نے کچھ دنوں کو سارے دنوں پر سے الگ کر دیا ہے، کچھ راتوں کو ساری راتوں سے الگ کر دیا ہے، کچھ بندوں کو سارے بندوں سے الگ کر دیا ہے۔ آپ سوچئے
کہ سنیچر ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، بدھ ہے، جمعرات ہے، جمعہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے دنوں کا سردار بنایا ہے۔ سارے دن تو اللہ کے، ہر دن سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تو نے جمعے کو فضیلت کیوں دی؟ تو اب یہ کوئی اللہ سے جا کر پوچھے کہ اللہ نے جمعے کو کیوں فضیلت دی؟ تو نے بدھ کے دن میں برکت کیوں رکھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کو فضیلت دی ہے بلا شبہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو فضیلت دی ہے، شب برات کو فضیلت دی ہے، شب معراج کو فضیلت دی ہے، شب ولادت رسول پاک کو فضیلت دی ہے کہ جس رات میں ہمارے آقا اس دنیا میں آئے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں، آج کی شب صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم حلوہ کھائیں، آرام فرمائیں۔ آج کی رات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائیں۔ لوگ مولانا سے کہہ دیتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے گا ہمارے لیے، ہماری ماں کے لیے۔ سنو، اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتا ہے، چاہے مولانا صاحب دعا کریں، چاہے آپ دعا کریں، چاہے ہم دعا کریں۔ لیکن آپ بتائیں، پیاس ہم کو لگی ہے تو جتنی خواہش پانی کی ہمیں ہوگی اتنی خواہش آپ کو نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہم نے کسی سے کہا کہ جاؤ ذرا ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ، وہ آرام سے جائے گا، گلاس ڈھونڈے گا، پانی ڈھونڈے گا، لے کر کے آئے گا۔ لیکن جسے خود پیاس لگی ہے وہ چاہے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے کٹورے کو منہ سے لگائے اور پانی اپنے جسم کے اندر اتارے، اپنے حلق کے اندر اتارے۔ بلا شبہ ایک حاجت مند، ایک گنہگار جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ اللہ میں اپنے گنہگار ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھایا ہوں، میں اپنے ماں کے واسطے سے دعا کر رہا ہوں، مولا میری ماں کے واسطے سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر آج کی رات میں کسی کے بوڑھے ماں باپ ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لے اور ان سے دعا کرا لے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، پانی کے لیے لوگ پریشان تھے، جانور تک بھوکے مر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی اللہ کی طرف سے کہ یہ موسیٰ پیغمبر سب لوگوں کو لے کر کے باہر میدان میں آؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سے پانی عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر کے باہر میدان میں نکلے، دعا کرنے لگے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ موسیٰ تمہاری جماعت میں یہ کتنا بڑا پاپی، اتنا گنہگار، اتنا بدکار، اتنا سیاہکار آدمی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تیری دعا مقبول نہیں ہوگی اور بارش نہیں عطا فرماؤں گا جب تک کہ وہ تیری جماعت سے نکل نہیں جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی اور کہا کہ وہ کون گنہگار، کون سیاہکار، کون پاپی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری دعا قبول نہیں فرما رہا ہے؟ وہ جماعت سے نکل جائے، جب تک وہ نہ نکلے گا اللہ دعا قبول نہ فرمائے گا۔ اب ہزاروں کی بھیڑ ہے، اس میں جب اس گناہگار پاپی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ آواز سنی تو سر جھکائے ہوئے رونے لگا، گریہ وزاری کرنے لگا، کہنے لگا یہ پروردگار آج اگر میں یہاں سے نکلا تو ساری دنیا جان جائے گی کہ تیری مخلوق میں سب سے خراب آدمی میں ہوں، سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، سب سے سیاہکار میں ہوں۔ اے مالک و مولا، میں گناہگار ضرور ہوں لیکن مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ ابھی اسی جماعت میں تھا کہ اچانک بارش ہونے لگی اور موسلادھار بارش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ پروردگار تو نے تو فرمایا تھا کہ وہ گناہگار جب تک میری جماعت سے نہ نکلے گا تب تک تو دعا قبول نہ فرمائے گا۔ جماعت سے کوئی نکلا نہیں لیکن بارش ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ موسیٰ بلا شبہ میں نے ارشاد فرمایا تھا اور وہ تیری جماعت میں گناہگار تھا لیکن اب وہ گناہگار نہیں ہے، اس وقت گناہگار تھا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اس نے میری بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اب تک تو مجھے قوم سے
سے چھپا کر کے رکھا ہے، تیرا نام ستار ہے، تیری ستاری کا واسطہ میرے مالک و مولا، آج اگر تو نے میرے گناہوں میں پردہ ڈال دیا تو میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ یہ موسیٰ جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میری غیرت کو گوارا نہیں ہوا کہ میں اسے بے آبرو کر دوں، میں اسے بے عزت کر دوں، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا اور تیری دعا کو قبول فرما لیا۔ اب بھلا بتاؤ، جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک پاپی صدق دل سے دعا کرے وہ اللہ اس کی دعا قبول فرما لے، تو آج اگر یہ علماء دعا کرے، مسجدوں کے امام دعا کرے، بوڑھے ماں باپ دعا کرے، چھوٹے چھوٹے بچے دعا کرے، چھوٹے چھوٹے بچے اگر دعا کرے رب کی بارگاہ میں، اے پروردگار ہمارے باپ کی کمائی میں برکت عطا فرما، بلا شبہ اللہ اتنا کریم ہے، ہم جیسے لوگوں کی دعا قبول کرے نہ کرے لیکن بوڑھوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا ہے، ماؤں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا ہے، بچوں کی دعائیں اللہ رد نہیں فرماتا ہے، تو بچوں کی دعاؤں کو اللہ سنتا ہے۔ آپ اگر دعا کریں صدق دل سے تو کیوں نہ اللہ سنے گا۔ آج ہمارے سماج میں ماں باپ کی کتنی ناقدری ہے، اتنی برائیاں ہیں، اس کا کچھ پوچھنا نہیں۔ آج صرف بچے نہیں بگڑے ہیں، ماں باپ کا حال عجیب و غریب ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانس سکھا رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو گانا سکھا رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو فلمیں دکھا رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، وہ بچے کہیں بھاگ جا رہے ہیں، اپنا دھرم بدل دے رہے ہیں، اپنا مذہب بدل دے رہے ہیں۔ کل تک یہ ہوتا تھا کہ باپ سنی تھا، بیٹا وہابی ہو جاتا تھا، بیٹا غیر مقلد ہو جاتا تھا، کوئی رافضی ہو جاتا تھا۔ آج جانتے ہیں آج کی پریشانی یہ نہیں ہے، پریشانی اس سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، قوم کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، قوم کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں۔ کبھی باپوں نے غور کیا، کبھی ماؤں نے غور کیا، اگر بیٹی بگڑتی ہے تو یاد رکھو قیامت کا دن صرف اس بیٹی سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر ایک بیٹی کا قدم غلط نکلتا ہے قیامت کے دن صرف اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اس کی ماں کو پکڑے گا اللہ، اس کی نانی کو پکڑے گا اللہ، اس کی پھوپھی کو پکڑے گا اللہ، اس کی دادی کو پکڑے گا اللہ، اس لیے کہ ایک بیٹی کے بگڑنے میں ماں کا کردار اہم ہوتا ہے اور بیٹے کے بگڑنے میں باپ کا کردار اہم ہوتا ہے۔ اگر باپ اچھا ہوتا تو بیٹا بگڑتا رہے، باپ اگر مسجد میں جا رہا ہوتا تو بیٹا نمازی بنا ہوتا، باپ چونکہ چڈا پہن کے گھوما کرتا ہے اس لیے بیٹا دوسرے کی بیٹیوں پہ نظریں گڑاتا ہے۔ اگر تمہاری نظروں سے قوم کی بیٹیاں محفوظ ہوتی تو تمہاری بیٹی کو بھی اللہ اواشوں کی آوارہ گردوں کی نظروں سے بچا لیتا۔ لیکن ہم اور آپ نہ خود سدھرے ہیں نہ ہماری جنریشن سدھر رہی ہے۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں کہ اپنے گھر کو سنبھالنے کی، اپنے خاندان کو سنبھالنے کی۔ لوگ کہتے سماج نہیں سدھر رہا، ارے بھائی سماج کہاں آسمان سے آتا ہے کیا؟ سماج کا مطلب یہ ہے کہ ہم سدھر جائیں، آپ سدھر جائیں، یہ حضرت سدھر جائیں، ہمارے بچے سدھر جائیں، ہم نمازی بن جائیں، آپ نمازی بن جائیں، مسجدیں ویران نہیں رہیں گی، مسجدیں بھر جائیں گی۔ حضرت سیدنا مخدوم بہار کی عبادت و ریاضت کرتے رہے۔